میں علی کا بیٹا ہوں. اسے کہا آپ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام حسین نے کہا کرے نہ کرے کا جواب اسی میں آ گیا. اسے بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ کسی کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا؟ جب میرے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تو میں بیعت کیوں کروں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا نا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. اگر علی نے کسی کی بیعت کی تھی تو وہاں ولید کہہ دیتا کہ حسین تیرے باپ نے بھی تو بیعت کی تھی، تو بھی بیعت کر لے. امام حسین نے جو لفظ کہا وہ لفظ کتاب میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کہا مجھ جیسا، بولو، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین اکیلا نہیں، حسین جیسے کوئی اور بھی تھے. یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور تھے. یزید جو ہاتھ بیعت کا بڑھا رہا تھا، یزید کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا. اور جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا. جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا. اگر حسین بیعت کرتا تو تاریخ یہ نہ کہتی حسین نے یزید کی بیعت کی. تاریخ کہتا علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے. تیری جرت تم محمد کے بیٹے سے بیعت مانگے؟ امام حسین نے آواز تھوڑی بہتر کرنا بھائی. بادشاہ حسین شہزادی کونین کسی کا محتاج نہ کرے. امام حسین نے فرمایا میں بیعت کروں مجھ جیسا کوئی بھی شیعہ سنی احباب مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم 7 محرم کو میرے اہل سنت بھائی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. یہ 3 دن غم میں ہمارے ساتھ شریک رہتے. میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہمارے مہمان نہیں، تم رسول کے بیٹے کے مہمان. یہ دروازہ بندے بلانے کے لیے نہیں کھولا، حور بلانے کے لیے کھولا. ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کی تعداد نہیں چاہیے. قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے رش لوگوں کا ہو، ایک بھی آئے حر جیسا ہے. معاف کرنے کا ہنر آج بھی حسین جانتا. حقیقت مذہب کو سمجھو، حقیقت دین الہیہ کو سمجھو. حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام. حسین ایک ذات نہیں، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک سوچ ہے، حسین عروج بندگی ہے، حسین معراج انسانیت ہے، حسین فخر انسانیت. امر الہی کے نمائندے سے حکومت کا نمائندہ بیعت مانگ رہا تھا. تاریخ آگے چلی. اب تاریخ کا مورخ ہو گیا گونگا، اس نے تاریخ کا گلا گھونٹ دیا، نسلیں کر دی میرے مذہب کی گونگی. اس نے کہا امام حسین نے انکار کیا. 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا. ایسا ہی ہے کربلا میں 72 ساتھیوں نے. میں تاریخ کا جگر نکال کے تمہارے ہاتھوں پہ رکھنے لگا. 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا. دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا
تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے. جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ نا نا نا، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا. او میرا اہل سنت بھائی سوچ، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا. 4 بندوں نے خلیفہ بنا دیا. اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں ماننا تھا، حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو حسین انکار کر کے 28 کو جنگ کر رہے تھے. 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت. 6 مہینے امت کہاں تھی؟ کیوں نہیں حسین کو ڈھونڈا؟ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے. لیکن میں کیا کروں، میں اپنی نسلوں کو بزدل نہیں کرنا چاہتا. لاکھوں بندوں نے پیر محسن شاہ یزید کی بیعت کی. پیر ذکی شاہ جی وہ بندے کون تھے؟ آج اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے، آج 7 بر اعظم ہے دنیا کے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی. بیٹھتا شام میں تھا، سلطنت بر صغیر کے ملتان تک تھی. یمن، مصر، شام، سعودیہ، امریکہ کی آج کی ریاستیں، ترکی، یہ سارا گلف کا ایریا، یہ سارا یزید کی مملکت میں تھا. اتنے دنیا کے تیسرے حصے کا مالک بن بیٹھا. کس بنیاد پہ؟ آخر بیعت ہوئی تو بنا. وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے، لاکھ کدھر گئے؟ ہمیں جانا ہے ان لاکھوں کے پیچھے. وہ لاکھوں کدھر گئے؟ انہوں نے حسین کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یزید کا ساتھ دیا. اگر انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تو پھر آؤ نہ شیعہ کتاب کھولتے ہیں نہ سنی کتاب کھولتے، چلتے ہیں قرآن کی کچہری میں. قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی مقدس ترین کتاب، ان لوگوں نے بھول چوک غلطی سے جیسے تیسے بھی کی، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. اب بتا ان کے اسلام کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ میرا فتویٰ تو ہے ہی نہیں کہ میں واپس لے لوں. حکم اللہ کیا ہے؟ کھولو سورہ مومنون. اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ کافر ہو. یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں. اس دور کے مسلمانوں نے کر لی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، اسلام کے اعتبار سے ہو گئے کافر. بڑا آسان ہے اسلام سمجھنا اگر معرفت کی آنکھ کھولی جائے. جب امام حسین نے انکار کیا، نبی کو دنیا سے گئے عرصہ کتنا ہوا تھا؟ 50 سال. 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی. اس کا مطلب جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا. جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا. جس نے بچپن میں نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا اس نے یزید کی بیعت کی کیوں؟ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی.
پیشوا تو حسین تھا، لیڈر تو حسین تھا. جب حسین نے نہیں کی پھر کیوں کی گئی؟ کیا بات. میں کسی کے عقیدے کو چاٹوں؟ ادھر میرا مولا رسول کا بیٹا کھڑا ہے مد مقابل، میں رسول کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دوں؟ 72 ساتھی حسین کے ساتھ گئے، لاکھوں یزید کے پیچھے چل پڑے. کس لالچ میں کہ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی؟ گئے تو صحیح. قرآن کہتا ہو گئے کافر. اب میں طریقے یوں جگر سے نکالنے لگا ہوں حقیقت. تاریخ مجبور ہو کے اگلے گی حقیقت. میری آنکھیں ہیں مورخ کی آنکھوں پہ. قرآن کہتا ہے، جنہوں نے توجہ میری طرف کرنا، یار خدا کا واسطہ چھوڑ دے، حسین کا واسطے سے بند کر دے. جب انہوں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کی قرآن کے اعتبار سے وہ ہو گئے کافر. اب قرآن سے پوچھ یہ دوبارہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے. اب یہ آئیں گے دوبارہ پھر کسی معصوم کے پاس، سن کے بولنا، یہ کریں گے اس کے ہاتھ پہ بیعت، پچھلے گناہ کی مانگیں گے معافی. اس بیعت کو کہیں گے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا. پہلے ہوئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اب دوبارہ ہوئی. اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی رستہ بچتا تھا، تجدید بیعت کا، ورنہ قرآن کے اعتبار سے یہ کافر ہو گئے تھے. انہیں آنا تھا حسین کے پاس. حسین مدینے سے چلے گئے کہ شاید کوئی شرمندگی میں مدینے نہ آ رہا. حسین مکے انتظار کرتے رہے، مکے بھی کوئی نہ آیا. حسین کربلا پہنچ گئے، وہاں بھی کوئی نہ آیا. حسین 10 محرم کو سو گیا، وہاں بھی کوئی نہ پہنچا. اگلی حجت بن گئی سجاد. سجاد چلا گیا شام، وہاں بیٹھ گیا قید خانے میں. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، وہ 2 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ مولا حسین شہزادی جوانوں کے ہاتھوں کو سلام. وہ 2 سال امت کافر رہی یا مسلمان رہی؟ اب بتا، سجاد قیدی تھا یا امت؟ سجاد قید نہیں تھا، امت قید تھی. یہ تھی میرے سجاد کی جنگ. یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگ لی. پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا. اس نے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ فیصلہ تو یہی ہو گیا. کہہ دیتا تیرے باپ نے بیعت نہیں کی، میں نے قتل کر دیا. تو بھی تو امام ہے، اب تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، تو کر. اب مجھ پہ سوال کرو کہ یزید نے کیوں سجاد سے بیعت نہیں مانگی؟ اسے کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا. اسے پتا چل گیا تھا مجھ سے اصغر نہیں جھکا، اور یہ تو پھر علی ہے. اس لیے استاد قمر جلالوی نے کہا تھا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. سجاد نے یزید، علی حسین نے پاک بھی عزت ہے. سفر اب مجھے 2 دنوں میں مکمل کرنا ہے. سفر 2 دنوں میں مکمل کرنا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی گالی نہیں. محبت کی فضا میں بیٹھے. اچھے خاندان وہی ہوتے ہیں جو 4 دیواری میں فیصلہ کر کے اٹھے، یا مان یا منوا. ممبر کے پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم شیعہ قوم کی کوئی ٹیک نہیں لیتا. میرے اہل سنت بھائی، تیرے ذہن میں سوال ہے تو اٹھ مجمع سے. میں پہلے تجھے 2 ہاتھوں سے سلام کروں گا کہ تو نے شبیر کے ذاکر کو اس قابل سمجھا کہ تو نے محبت میں مجھ سے سوال کیا. میں جواب دوں گا، پھر بیٹھ، پھر مطمئن نہ ہو، پھر پوچھ، لیکن حق تک آج پہنچ کے جانا.
یار یہ کوئی انصاف ہے؟ 7 محرم کو کالے کپڑے پہن کے، 8 کو دیگے بانٹ کے، 10 کو سبیلے لگا کے تو کہہ دے کہ میں حسین والا؟ حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں، نہ بانٹ دے گے، نہ پانی پلا، نہ فیشن سمجھ کے کالے کپڑے پہن کے مجلس میں۔ حسین کا ساتھ دینا ہے تو نظریے کا دے، ورنہ کھوکھلے نعروں کی حسین کو ضرورت نہیں۔ ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے، حسین کے نظریے کا ساتھ دے، پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت۔ اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے، داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے۔ مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی، حسین کا سہارا نہیں لینا، رہنا اپنے مذہب کی 4 دیواری میں، یزید کو غلط ثابت کر۔ یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ بس یا حسین، صرف یا حسین، کیوں؟ حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے، رہ اپنے مذہب کی 4 دیواری میں، کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت۔ کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے، ہمیں پیچھے کر دیں، ہمیں چھیڑنا۔ آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے۔ سن لینا، سن لینا، اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں۔ خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا، امت کا حق تھا۔ جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئیں، اور ان ووٹوں کے ذریعے، توجہ کے ساتھ، لفظ کا لہو نہ ہو، سطر کا قتل نہ ہو، ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئے نبی کا خلیفہ چن لیا، مان گئے، ٹھیک ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کو مبارک۔ آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھی؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا۔ اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر رسول بدلا، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس نے پھر نبی کا خلیفہ چنا۔ یعنی کہ خلافت میں ہر دور میں اصول بدلے، 3 اصول خلافت نے اپنائے۔ یہ میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے، یزید کے پاس یہ تینوں اصول تھے۔ ہاں، اگر نبی کا خلیفہ ووٹوں والا ٹھیک ہوتا ہے تو یزید کے پاس ووٹیں تھی، اس نے مدینے کے لوگوں سے تو ووٹ نہیں لیا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے لیا تھا۔ اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر جو 3 حصے دنیا کی ووٹوں سے بناؤ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ خلافت کا دوسرا اصول، پہلا جاتا ہوا نامزد کر کے جائے، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا، اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول بھی تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول 6 بندوں کی کمیٹی، یہ 6 بندوں تک تو بلون رکا ہی نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں شرعی فتویٰ لے لیا تھا۔ کہاں 6 بندے، کہاں 18,000 فتوے۔ آج جو مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط۔ تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا، لیکن اگر تو نے حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ، پھر مان۔ حسین صحیح، ووٹیں غلط، حسین صحیح، نامزد غلط، حسین صحیح، کمیٹی غلط، پھر مان۔ غدیر صحیح، سقیفہ غلط۔
امام زمانہ کی صحت و سلامتی ہو، وارث کائنات کی صحت و سلامتی ہو، ہمیشہ جیے میرے وقت کا امام۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے، صرف یزید غلط نہیں۔ جس نظام کے تحت یزید خلیفہ بن رہا تھا، ایک جملہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ مولا حسین بادشاہ حسین سے اب بتاؤ یزید کے ہاتھ میں کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ کیوں چنا گیا اسے مسلمانوں کا خلیفہ؟ اگر اسلام پہلی منزل پہ حق پہ کھڑا رہتا، پھر آج اسلام کو ظالم بادشاہوں کی محتاجی نہ ہوتی۔ آج بندے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ پڑھو، وہ تمہاری تاریخ پڑھتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ تمہاری ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی تلواریں دیکھتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار دیکھتے ہیں، وہ خون کی دیواریں دیکھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی لشکر کشی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالم مذہب ہے، یہاں تو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ کیونکہ بادشاہوں نے علاقے فتح کرنے کے چکر میں اسلام کا نام استعمال کیا۔ فتح کرنے تھے علاقے، اتنا غلط میری قوم کو گائیڈ کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی اسلام کا ہیرو، کیا کیا جی؟ سومنات کا بت توڑا، رکھ سر پہ قرآن، اس بت کے اندر سونا تھا۔ بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا۔ شہر کے بت توڑے نہیں، سومنات کا بت توڑ دیا۔ کیوں؟ اس کے اندر سونا تھا، سونا لوٹنا تھا۔ لوٹ مار کو اسلام کہو گے؟ علی کے مقابلے پہ ایک شخص کو سیف اللہ کہہ دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کی تلوار۔ یہ کیسی اللہ کی تلوار ہے جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی؟ اہل بیت کی دشمنی میں اتنا دور نہ جا، قصور اسلام کا نہیں ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، پہلی بار جب زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹے نا، وہ پانی بڑا صحت مند ہوتا ہے، اس میں شفا، لذت، نفع، فائدہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ پانی پہاڑوں سے چشموں میں آتا ہے، چشمے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں سے گزرتی ہیں، جنگلوں کے پتے، شہروں کا گند، دیہاتوں کی مٹی، پھر یہ دریاؤں میں، پھر جب ہم تک پہنچتا ہے، اب ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں چھان کے پینا، ابال کے پینا۔ کیوں؟ اب اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، رنگت بدل گئی ہے، اثر بدل گیا ہے۔ پانی تو وہی تھا جو وہاں سے نکلا۔ وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ نہیں 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 نہیں، ایک منٹ لیٹ ہو مجھ سے، چلو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جب اسلام مکے کی چوٹی سے نکلا، اسلام میں حیا بھی تھی، اسلام میں وفا بھی، اسلام میں اخلاق بھی، اسلام میں ہمسائے کا حقوق بھی، اسلام میں اقلیتوں کا تحفظ بھی۔ جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں گیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط حدیثیں آ گئی، اس میں جھوٹی روایتیں آ گئی۔ اب جو اسلام ہم تک پہنچا، اب ہمیں خدا نے کہا چھان کے دیکھنا، یزید والا اور ہے، حسین والا۔ اب اسلام کا ذائقہ بدل گیا، اب اسلام کا ذائقہ بدل گیا۔ اب اگر کسی نے حقیقی اسلام لینا ہے تو میں اسی پانی کی مثال دے دوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہی پانی میرے گھر تک پہنچے تو وہ وہاں سے لگائے گا پائپ، سیدھا گھر لے کے آئے گا۔ وہ جو پائپ ہے اس نے اسے ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے محفوظ رکھا۔ ہم بڑے مطمئن ہیں،
ہم نے نبی کے بعد عصمت کے ذریعے سے اسلام لیا ہے. ہم نے نبی کے بعد علی مانا، جھوٹ ہے ہی نہیں. ہم نے حسن مانا، غلط کوئی کہہ نہیں سکتا. ہم نے حسین مانا. ہمیں برا کہہ سکتے ہو، ہمارے مرشدوں کو تو نہیں، ہمارے رہبروں کو تو نہیں. کیا بات ہے. لہذا سوال میرا یہ ہے کہ آخر یزید میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی؟ 10 محرم کو ہر مسلمان کے دل میں حسین آیا ہوتا ہے. اس نرم دل مسلمان سے پوچھنا کہ جو یزید نے بات کہی تھی حسین سے وہ ٹھیک تھی؟ وہ کہے گا غلط تھی. کیا غلط تھی؟ بیعت مانگنا غلط تھا؟ وہ کہے گا بالکل غلط تھا. آپ اس سے بڑی محبت سے پوچھئے گا کیا یزید حسین سے بیعت مانگ سکتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں مانگ سکتا تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گا حسین تھا معصوم. اس نے غلطی کی معصوم سے بیعت مانگی. اس کا مطلب جو بھی جس بھی دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگے اس نے غلطی کی. اگلی بات میں چھوڑ دی اپنے سنی بھائیوں کے لیے. اب تحقیق تم نے کرنی ہے. علی سے کس نے بیعت مانگی؟ حسن سے کس نے بیعت مانگی؟ ہم شخصیتوں کا احترام نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں رسول کے گھر کا احترام. الزام لگا دیا یار میری قوم پہ یہ صحابہ کے منکر ہیں. ہم پاگل قوم ہیں. جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں. یار ہم چاہل ہیں، ہمیں پاگل سمجھا ہے. جو گھوڑا رسول کے بیٹے سے 4 گھنٹے پیار کر رہا ہے، کیا بات ہے، ہم اس کی شبیہ بنا کے بچوں کو بھی چموا رہے ہیں. سید اس کے سموں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اس نے نبی کی اولاد سے وفا کی. جانور وفا کرے ہم سم چومیں، بندہ وفا کرے. ہم اسے برا کہیں کیوں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے، خاندان رسول. بھرے مجمع میں آج کل پرسوں